الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، بے جا خرچ نہ کرو، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو، بے جا صرف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ اچھا، یہ پچھلی آیات میں بھی یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اولاد آدم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اور موجودہ دور کے جو نظریات ہیں ان پر بڑی یہ زد ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو نظریہ ہے کہ جی پہلے انسان جو تھا وہ بندر تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتا کرتا انسان بنا، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی رد اس میں کر دیا ہے۔ اللہ نے جو اسلام کا نظریہ ہے وہ یہ ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اب تو سائنسدان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ انسان اس پلانٹ کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور سیارے سے آیا ہے۔ یعنی اس جو زمین سیارہ ہے، یہاں کی یہ پیداوار نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور سیارے سے آیا ہے۔ بہرحال سائنسدان اپنی اپنی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی کہیں، ہمارا یقین یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ حق سچ ہے۔ اسلام، سائنس جو مرضی کہتی رہے، سائنسدان جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ اگر ان کا کوئی قول اسلام اور قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس سے ٹکراتا ہے تو اسے ہم جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ یا بنی آدم، پھر یہ دوسرا نظریہ بھی اس سے جو ہے جی پہلے انسان وہ غاروں میں رہتا تھا، پھر وہ ننگا درنگا رہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ نے یہ کیا، پھر وہ کیا، پھر آہستہ آہستہ لباس پہنا، یہ بھی سارا رد ہے۔ جو ہی حضرت آدم زمین پر آئے ہیں ساتھ ہی لباس بھی آیا ہے۔ جو غاروں میں رہنے والے جو ننگے درنگے رہتے تھے وہ ان کی اپنا کلچر تھا، ان کی اپنی تہذیب تھی، وہ آج بھی لوگ رہتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ آج بھی لوگ اسی طرح رہتے ہیں۔ بلکہ اس دور کے اس جدید دور میں تو ویسے ہی لوگ کپڑے کے ہوتے ہوئے بھی ننگے ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال اگر بندہ غور کرے تو بہت ساری چیزوں کا جواب یہاں مل جاتے ہیں۔ یا بنی آدم، اللہ کے ایک ایک لفظ میں بڑی حکمت ہے۔ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں، مسجد کس کو کہتے ہیں؟ جو سجدہ گاہ ہوتی ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اہل مکہ کیا کرتے تھے، اہل عرب کیا کرتے تھے؟ وہ جو خانہ کعبہ ہے، جو اللہ جو مسجد حرام ہے، جب وہاں آتے
تو وہ ننگا طواف کرتے، اور پھر وہ جو حج کے ایام میں کھاتے پیتے بھی نہیں تھے، صرف بڑی مشکل سے تھوڑا سا کھا لیا تو وہ کمزور بہت زیادہ ہو جاتے تھے، تو پھر ان سے وہ حج کے جو ارکان ہیں وہ بھی نہیں پورے کر سکتے تھے۔ یہ آیت اصل میں ہے تو اسی لیے، لیکن عرف عام میں اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی آیت کسی موقع محالی یا کسی واقعہ کے لیے اگر نازل ہوئی ہے تو اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اسی کے لیے ہے، بلکہ اس کے عموم الفاظ میں جتنا بھی مفہوم آتا ہے، جتنے بھی زمانے آئیں گے، جتنے بھی مفہوم آئیں گے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی قرآن پاک کی تفسیر میں یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ اگرچہ واقعہ تو یہی تھا، تو اللہ نے فرمایا زینتکم، زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت۔ اچھا، یہاں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ ایسا لباس پہن کے مسجد میں نہ آئیں جس طرح کا لباس پہن کر آپ دوستوں کے پاس یا دوسروں کے پاس جانے سے شرماتے ہوں۔ پھٹا پرانا یا خالی بنیان ہی پہن لی تو بندہ دوسروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے جانے سے جس لباس سے بھی شرم محسوس کرتا ہے، ایک موٹی سی بات یاد رکھ لے۔ اسی طرح ایسی ٹوپی جو بندہ باہر پہن کر دوستوں میں، رشتہ داروں میں نہیں جا سکتا، ایسی ٹوپی پہننا یہ بھی زینت کے خلاف ہے۔ مثلا کھگے کی بنی ہوئی جو ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، لوگ ایسے ہی سر پر رکھ لیتے ہیں۔ او خدا کے لیے کچھ تو خدا کا خوف کرو، کس ذات کے سامنے جا رہے ہو، اس کی حیثیت دوستوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ 2-4 دفعہ پہلے ایسا ہوا میرے ساتھ بھی کہ بارات پر کہیں جانا تھا، تو گھر والی نے کہا کہ چلو کپڑے جاؤ نماز پہلے پڑھو اور کپڑے آ کر پہننا۔ میں نے کیوں؟ جی وہ بل پڑ جائیں گے، وٹ پہ جائیں گے۔ میں نے کہا مجھے تو اللہ سے حیا آتی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤں اس کپڑوں میں، اور برات کے لیے جاؤں تو اچھے پہن کے چلا جاؤں۔ میں یہ اچھے کپڑے نماز کے لیے پہن کر جاؤں گا، پھر برات پر چلا جاؤں گا؟ مجھے تو اللہ سے حیا آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تب سمجھ آتی ہیں جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، تو اللہ کو وہ اہمیت کم از کم اتنی اہمیت تو دے جتنی دوستوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا ہے جی گندے منگے رہنا اور بس پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا، یار نماز کے لیے، جمعے کے لیے ایک جوڑا مخصوص کر لو، اگر نہیں زیادہ تو کم از کم ایک جوڑا تو مخصوص کیا جا سکتا ہے جو اچھی حالت میں ہو، اور خصوصاً امام مسجد کو تو چاہیے کہ جو اس کے پاس اچھا کپڑا ہے، نہیں تو جو جمعہ پڑھاتے ہیں ان کے لیے کم از کم ایک اچھا جوڑا رکھ لیں، وہ جمعے کے دن ہی صرف پہن لیا کریں۔ تو اچھا لباس پہنیں، زینتک، اس آیت کو پڑھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بھی نماز کے لیے آتے آپ اسپیشل اپنے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، تیاری کرتے، نماز کے لیے آتے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اتنے زینت و زبائش اختیار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی، فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تم نے یہ قرآن پاک نہیں پڑھا؟ میں تو قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ تو زینت اختیار کرو۔ تو بڑا زرق برق، بڑا بہترین لباس پہن کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مسجد میں آتے تھے۔ یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ تو موٹی سی بات میں نے جو پہلے عرض کر دی ہے کہ ایسا لباس، ایسی ٹوپی، ایسی پگڑی جسے پہن کر آپ
بندوں میں نہیں جا سکتے، شرم محسوس کرتے ہیں، وہ پہن کر خدا را مسجد میں نہ آئے، وہ مسجد میں بھی نہ پہنے، اچھا لباس پہنے، جتنی آپ میں حیثیت ہے جو آپ کی اس کے مطابق اچھا لباس پہنے، دھلا ہوا لباس پہنے، صاف ستھرا پہنے۔ تو یہ اس کی بھی جو ننگا دنگا طواف کرتے تھے ان کو بھی یہ سمجھا دیا گیا کہ صرف لباس ہی نہیں پہننا بلکہ اچھا لباس، صاف ستھرا لباس۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ بالکل ننگے نماز پڑھنا حرام ہے۔ ہاں، کوئی بڑی مجبوری ہو جائے اور کوئی کپڑا پاس نہ ہو، یا کسی قید میں آپ کو ڈال دیا جائے اور آپ کے سارے کپڑے چھین لیے جائیں اور نماز کا وقت گزر رہا ہو، تو پھر بڑی لمبی چوڑی اس میں بحث ہے، میں موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ مرد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس 2 چادریں نہیں ہیں تو پھر کم از کم ایک چادر کو اس طرح رکھیں کہ اس کے کندھوں تک بو چلی جائے۔ پھر عورتوں کے بارے میں مرد کا جو سطر ہے میں نے پہلے عرض کر دیا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتنا ہی ہے۔ بعض لوگ گھٹنوں کو شامل نہیں کرتے، لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ پورا گھٹنوں سمیت ہے۔ اسی طرح یہ نکر اور کچھا وغیرہ پہننا اور یہ جو ہم کام کاج کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے کچھا پہننا ہے، نکر پہننی ہے تو وہ گھٹنے اس میں ڈھانپے ہوئے ہوں۔ دوسری بات، ایک اور بات بڑی ضروری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کا سارا جسم جو ہے وہ ستر ہے، ہاتھ، منہ اور پیر کے علاوہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر گھر میں بھی ننگے سر ہو تو فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے جب تک وہ ننگے سر رہے گی۔ سوچ لیں ذرا، سمجھ لیں کہ ہمارے گھروں میں فرشتے آتے ہوں گے؟ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی یہ پردے کا حکم ہے، اور یہ زینت ہے، لباس زینت بھی ہے۔ تو بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ نماز کے وقت لباس کا خاص خیال رکھا جائے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پیو، جیسا کہ وہ کھاتے پیتے نہیں تھے حج کے ایام میں، اور پھر وہ اتنے کمزور ہو جاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، کھاؤ پیو، اس میں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانے پینے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، لباس پہننے میں، کھانے پینے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں لباس اور کھانے اگر آپ کو اللہ نے اچھا دیا ہے تو اچھا کھائیں، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے پہنیں، اپنی حیثیت کے مطابق اپنا رہن سہن رکھیں، اسلام نے اسے منع نہیں کیا۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اچھا لباس پہنیں۔ لباس کے بارے میں 2 چیزیں اور کھانے پینے کے بارے میں 2 چیزیں، بس غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے، بس۔ اور اتنا زیادہ ہی پیسہ فضول نہیں خرچ کرنا چاہیے، اوور بندہ لگے، میانہ روی اختیار کریں، نہ بہت، اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو نہ تو بہت ہی زیادہ قیمتی لباس پہن لیں۔ اس کا زیادہ تر کیا پتہ ہوتا ہے کہ دل میں تکبر اور غرور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایوریج پہن لیں یا ایوریج سے تھوڑا سا زیادہ، لیکن جتنا بھی آپ قیمتی پہنتے ہیں کوشش یہ کریں
کہ اس حد تک رہیں جہاں سے غرور پیدا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ میں 10,000 یا 20,000 کا جوتا پہن لیتا ہوں تو میں دوسروں کو بس دیکھتا رہوں، اس نے کیا پہنا ہے، اس نے کیا پہنا ہے۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو پلے ہی نہ باندھو، غرور و تکبر کی طرف نہ جائے۔ بہرحال لباس اچھا اپنی حیثیت کے مطابق صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح کھانے پینے کی جو انہوں نے رسم و رواج بنا رکھے تھے، کھانا پینے میں بھی وہ ہے کہ ایک اعتدال رکھا جائے، جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق اتنا پیٹ نہ بھر لیا جائے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، اور اتنی بھوک بھی اختیار نہ کی جائے کہ چلنا پھرنا صحت کا بحال رکھنا محال ہو جائے۔ درمیانہ راستہ ہے اسلام کا۔ 2 وقت کی روٹی کافی ہوتی ہے، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ میڈیکل نقطہ نظر سے بھی ویسے بھی اسلام نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ ہر وقت زبان چلتی رہے، منہ چلتا رہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ کھانے کے اوقات مقرر کریں اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں تو، پھر کھانے میں اعتدال رکھیں، کچھ بھوک رکھ کے کھائیں۔ پھر اگر اللہ نے دیا ہے تو ہمسایوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، ان کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ ان کاموں سے، یہ بھی سارے اسلام ہے، اتنے ہی ضروری کام ہے جتنی نماز ہے۔ تو بہرحال اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں، جتنے عرض کر چکا۔ اللہ رب العالمین مجھے تمہیں سب کو عمل کی توفیق دے۔ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اللہ نے فرمایا فضول خرچی نہیں کرنی۔ انہو، کیوں؟ انہو لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خواہ مخواہ ایسے بس پیسے اڑا دینا، یا خواہ مخواہ ہی بس کھانا برباد کر دینا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ دیکھیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر 100 بندے نے بھی کھانا کھایا ہوتا تو میں اس میں سے پہچان لیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس برتن میں کھانا کھایا ہے۔ وہ اتنا صاف ہوتا کہ اسے ایسے ہی ہوتا تھا جیسے یہ برتن دھویا ہے کسی نے، اس قدر وہ برتن صاف کرتے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری پلیٹوں میں ہم پہلے ڈھیر لگا لیتے ہیں، آنکھیں ہماری جو ہیں وہ پر نہیں ہوتی، ہم ڈھیر لگا لیتے ہیں کسی خوشی غمی کے موقع پر، تو پھر وہ ہم سے کھایا نہیں جاتا، پھر وہ پلیٹ میں آدھا پلیٹ میں رہ جاتا ہے۔ اتنا کھائیں، جتنی ضرورت ہے اتنا لیں، جتنا کھا سکتے ہیں دوبارہ لے سکتے ہیں۔ یہ آداب سیکھیں زندگی کے۔ اور پھر جب کھانا آئے تو صبر کریں، ایسے بھوکوں کی طرح اوپر پڑ جانا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ جس چمچ سے آپ کھا رہے ہیں اسے، جو بڑے برتن جس میں کھانا پڑا ہوا ہے اس میں نہ ڈالیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے، نہ خود عمل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ اسلام صرف نماز ہی نہیں سکھاتا، اسلام ایک ایک چیز ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم نہ سیکھیں، نہ عمل کریں تو وہ ہمارا قصور ہے۔ اسلام نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، اس سے خوبصورت اور کوئی طریقہ زندگی گزارنے کا نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ جو ہے زندگی گزارنے کا، یہ سب سے خوبصورت ترین طریقہ ہے، اور یہ سب سے آسان ترین طریقہ ہے۔ تو فرمایا انہو لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے۔ بندہ مومن کی زندگی کیا ہے کہ میرا رب مجھے پسند کر لے۔
یہ تو محبت جب پیدا ہوتی ہے دل میں تو پھر چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا کریں۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو پہلے محبت پیدا کریں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ اتنی لا یحب، اللہ محبت ہی نہیں کرتے، پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ اتنا بڑا دل پہ وار ہے، محبت کرنے والوں کے دل پر اتنا بڑا وار ہے، کوئی بندہ آگے ہاتھ بڑھا ہی نہیں سکتا کہ اس کام کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرے گا۔ انہ لا یحب، اللہ اس سے محبت ہی نہیں رکھتے۔ کہاں جاؤ گے؟ کن سے؟ فضول خرچی کرنے والوں سے، خواہ مخواہ ایسے ہی بس اللہ نے جو دیا ہے ایسے ہی اڑانے والوں پر۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔